60 ہجری ماہ رجب میں وصال کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ بیعت کے معاملے میں اہل بیت سے نرمی سے کام لیا جائے، لیکن بعد از وصال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید نے برسر اقتدار آتے ہی تمام مسلم ریاستوں کے عاملوں کو لوگوں سے بیعت لینے کا حکم جاری کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کا عامل ولید تھا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اشخاص کو ہمراہ لے کر ولید کی طرف تشریف لے گئے۔ ولید نے یزید کے حکم کو آپ کے گوش و گزار کیا۔ ولید نے فیصلہ پوچھا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلوت میں فیصلہ سنانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں یزید سے بیعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ سب کے سامنے رکھوں گا، اور اٹھ کر واپس تشریف لے گئے۔ ولید مصلحت پسند انسان تھا، اس لیے اس نے زبردستی نہ کی۔ ولید سے ملاقات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ہمراہ جانب مکہ روانہ ہوئے۔ مدینہ سے اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ یزیدی آپ کی جان کے در پہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ مدینہ منورہ کا تقدس پامال ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مکہ میں قیام کے بعد کربلا کی جانب روانہ ہونے کا قصد کیا، تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاتلوں کے چہروں کو بے نقاب کر سکیں۔ اہلیان کوفہ کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط موصول ہونا شروع ہو گئے کہ وہ یزید کی حکومت سے نالاں اور امداد کے طلبگار ہیں، لیکن آپ نے حکمت عملی کے پیش نظر خود جانے کی بجائے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ تمام صورتحال کا جائزہ لیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کر لیا کہ کوفہ والے یزید سے راضی نہیں ہیں، چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنام امام حسین علیہ السلام خط لکھا۔ خط روانہ کرنا ہی تھا کہ صورتحال یکسر بدل گئی۔ ابن زیاد نے اہل کوفہ کو صاف الفاظ میں یہ باور کروا دیا کہ یا تو یزید کی حکومت کو قبول کر لو یا موت۔ دوسری طرف اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ ابن زیاد کے کارندے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے لے گئے۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت سے وفاداری کا ثبوت دیا اور ایک حرف بھی زبان سے نہ نکالا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گرفتار کر کے شہید کیا جا چکا تھا۔ کل تک کوفہ والے جو جان دینے کے لیے تیار تھے، آج اقتدار کی لالچ میں جان لینے کے در پہ تھے، لیکن ان میں سے کچھ باوفا حضرات نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صورتحال کی خبر پہنچا دی تھی۔ تمام صورتحال سے باخبر ہونے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا قصد کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانب منزل روانہ ہوئے ہی تھے کہ دور سے لشکر یزید حر کی قیادت میں آتا دکھائی دیا۔ حر نے اپنے آنے کا مقصد بتایا اور بتایا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس اتنا کہہ کر کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اپنا قافلہ کوفہ کے راستے سے دوسری جانب موڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر راستے کو بغور دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، جیسے آپ ان راستوں کو پہچانتے ہوں اور جانتے ہوں کہ انہی راستوں پر ہی آخری منزل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اللہ کریم کی عطا سے جانتے تھے۔ ایک مقام پر رک کر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کربلا۔ زیر لب دہرایا کربلا۔ فضا میں ایک گہری خاموشی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب حر بن یزید نے اپنے لشکر کو بھی پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ ابھی پڑاؤ ڈالے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچ گیا۔ محاصرہ سخت ہوتا گیا، ظلم کی آخری حد بھی پار کر دی گئی اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر پانی بند کر دیا گیا۔ 10 محرم الحرام کو خیمے سے باہر نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کو پھر یاد دلایا کہ وہ کس کے نواسے اور کس کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابھی بات مکمل ہی کی تھی کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور لشکر یزید سے نکل کر مع اپنے بھائی غلام اور بیٹے کے لشکر حسینی میں شامل ہو گئے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں وفاداری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ حق غلامی ادا کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضبط کا امتحان تھا۔ 72 افراد کی شہادت کے بعد پھر وہی حوصلہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو الوداع کہہ کر خیمے سے نکلے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا لڑتے رہے۔ دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے رہے، لیکن بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گر کر نماز عصر ادا کرتے ہوئے سجدہ ادا فرمایا۔ یہ سجدہ وہ سجدہ تھا جس نے اسلام کو دوبارہ جلا بخشی۔ شمر ذیل جوشن نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے میں دیکھا تو اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حق جیت گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد کو پا گئے، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔